السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا یا علی مدد کہنا صحیح ہے؟ اس سوال کے نام دوستو، اکثریت شیعوں کی اکثریت میجورٹی 90% شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ ان کے جھنڈے بھی لگے ہوں گے، اس پہ لکھا ہوگا یا علی مدد، ہے نا۔ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ، اور بہت اچھا انسان ہے۔ تو وہ جب کسی کو فون کرتا ہے نا، ہم لوگ اس طرح عام مسلمان ہم اس طرح بولتے ہیں نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اگلا اس طرح بولتا ہے۔ یہ پہلے فون اٹھاتا ہے نا، یہ بولتا ہے یا علی مدد، آگے والا بھی بولتا ہے یا علی مدد، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ جتنے بھی شیعہ پاکستان، ہندوستان، جہاں بھی اردو ہندی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، میں سب کو واپس اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، یعنی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ زندہ خدا یعنی زندہ اللہ کو چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو پکارنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن فائدہ نہیں ہے، میں لیکچر دوں گا، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے شیعوں کے ہاں۔ وہ بولیں گے یہ تو قرآن سے ہمیں حوالہ دے رہا ہے، ہاں۔ شیعہ بولیں گے یہ تو ہمیں قرآن سے حوالہ دے رہا ہے، ہم تو تب مانیں گے کہ ہماری کتابوں سے حوالہ دے، تب ہم اس بات کو مانیں گے کہ ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے۔ اسی وجہ سے آج میں اہل تشیع کی کتاب عیون اخبار رضا شیخ صدوق صاحب کی جو ہے اس سے حوالہ دوں گا۔ اور دوستو ایک بات یاد رکھیں، یہ اسکرین شاٹ چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ، جو سید سستانی ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں اہل تشیع میں، ان کا ماننا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا عیون اخبار رضا، اس کی ساری روایات صحیح ہیں۔ دوستو اہل تشیع کے 7ویں امام جو ہے نا، ان کا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ آپ کو پتہ نا شیعہ 12 امام مانتے ہیں، پہلے حضرت علی، آخری حضرت امام مہدی۔ تو جو 7ویں امام ہے نا، جس کو شیعہ اپنا 7واں امام مانتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ تو امام موسیٰ کاظم صاحب جو ہیں، یہ یا علی مدد نہیں کہتے تھے جی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے نا عیون اخبار رضا، سید سستانی کے مطابق اس کی ساری روایات صحیح ہیں۔ اور یہ آپ کی اسکرین پہ ابھی میں روایت چلاؤں گا۔ موسیٰ بن مہدی جو ہے، جب امام کاظم کو پتہ لگا نا، جو شیعوں کے 7ویں امام ہیں، جب انہیں پتہ لگا کہ جو موسیٰ بن مہدی ہے مجھ پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والا ہے، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، جب امام کاظم کو پتہ لگا کہ موسیٰ بن مہدی مجھ پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے، یہ بہت بڑی ایک طویل روایت ہے، میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ دوستو اس روایت کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کس بات پہ غور کرنا ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ آپ کی اسکرین پہ دعا چل رہی ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب تو نے دیکھا کہ میں ان مشکلات کو برداشت کرنے سے ضعیف ہوں اور نازل ہونے والی حاجات سے عاجز ہوں۔ اندازہ کریں، امام موسیٰ کاظم نے، جو شیعوں کے 7ویں امام ہیں، یا علی مدد نہیں کہا، آسمان کی طرف رخ کیا، زندہ اللہ کو پکارا، نجف کی طرف رخ کر کے حضرت علی کے جو مزار کی طرف رخ نہیں کیا، یا علی مدد نہیں کہا، زندہ اللہ کو پکارا۔ کیا کہا؟
کہ میں مشکلات کو برداشت کرنے سے ضعیف ہوں اور نازل ہونے والی حاجات سے عاجز ہوں. اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کیا. کس نے؟ شیعوں کے ساتویں امام موسیٰ کاظم نے. آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا فاطمہ زہرا مدد، یا مہدی مدد ہیں، اور امام موسیٰ کاظم وہ آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو یا علی مدد نہیں کہہ رہے، وہ تو یا فاطمہ مدد نہیں کہہ رہے. سوچو، جتنے بھی شیعہ ہیں، مجھے گالی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کی کتاب ہے، میں نے نہیں لکھی. میں لکھتا تو تب آپ مجھے گالی دیتے. یہ آپ کی کتاب ہے، اور سید سستانی کے مطابق اس کی ساری احادیث صحیح ہیں. امام موسیٰ کاظم نے اللہ کو پکارا اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا. آپ تو کہتے ہیں نا کہ سارے امام ان کے ہاتھ میں دنیا آخرت کی وہ خزانے ہیں. ہاں، امام غیب کا علم بھی جانتا ہے، جس طرح کہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کے اندر بھی روایت ہے کہ امام جو ہے وہ علم الغیب بھی جانتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم کچھ اور ہی سین دیکھ رہے ہیں. امام جو ہے جس کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں عاجز ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو بے بس ہوں. وہ تو اپنے آپ کو کمزور بتا رہا ہے اللہ کے آگے. اور آپ کہتے ہیں جی امام تو سب کی حاجات پوری کر رہا ہے، اور جو امام سب کی حاجات پوری کر رہا ہے وہ خود اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہا ہے. سوچو، اسی روایت کے اندر دوستو کیا لکھا ہے؟ امام موسیٰ کاظم اللہ سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف رخ کر کے؟ تو نے اپنی قوت و طاقت سے ان مصائب و آفات کا رخ مجھ سے پھیر دیا. امام موسیٰ کاظم آسمان کی طرف منہ ہے، ٹھیک ہے، دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی آفات آنی تھیں وہ آپ نے مجھ سے دور کر دیں. وہ یا علی مدد نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حضرت علی کی اولاد سے ہوں، یا علی میری مدد کر. نہیں، وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. اسی روایت میں آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، جب مکالمہ ہوا ہارون رشید کا، دوستو اسی روایت کے اندر ہارون رشید بادشاہ اور امام موسیٰ کاظم ان کی بات چیت چل رہی ہے، ٹھیک ہے، گفتگو ہو رہی ہے. تو جب ہارون رشید نے پوچھا نا امام موسیٰ کاظم سے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں میں شادی کیوں نہیں کی اپنی بیٹیوں کی، تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سید اور جو عورت ہے اس کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ روایت اہل تشیع کی آپ کا یہ عقیدہ باطل ثابت کرتی ہے. سید عورت کسی بندے سے بھی شادی کر سکتی ہے، چاہے سید ہو یا غیر سید. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو جو متقی ہیں وہ عزت دار ہیں، حسب و نسب سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی روایت کہہ رہی ہے. جب ہارون رشید نے پوچھا نا امام موسیٰ کاظم سے، تو ان کی پرسنل حالات اس پہ بات چل رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ تنگ دستی آڑے آ رہی ہے، یعنی امام جو کاظم ہے شیعوں کے ساتھ میں امام، انہوں نے کہا کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے. اہل تشیع امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جاتے ہیں نا، جو شیعہ حضرات ہیں امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اے موسیٰ کاظم مجھے یہ دے، کوئی کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے دولت چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے شفا دے ہیں. اور امام موسیٰ کاظم جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ خود اللہ سے دعا مانگتے تھے، جیسے کہ آپ نے روایت پڑھی. اور یہاں پہ وہ اپنی تنگ دستی کا اظہار کریں کہ میرا ہاتھ تنگ ہے. اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا میں مقروض ہوں، میں نے قرضہ لیا ہوا ہے. وہ جو لوگ شیعہ کہتے ہیں نا کہ امام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دنیا اوپر نیچے کر دے، یہ آپ کی روایات بتا رہی ہیں. امام کہہ رہے ہیں میں تو لوگوں سے قرضہ لیتا ہوں. وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے محتاج بتا رہے ہیں، بے بس بتا رہے ہیں. دوستو ہارون رشید نے جب یہ بات سنی نا، تو انہوں نے امام کاظم کو ایک بات کہی کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے جو رہتی ہیں، اور آپ کے باقی جو اور معاملات ہیں گھریلو معاملات وہ اچھے چلیں، اس لیے آپ کی ہیلپ کروں گا، پیسے دوں گا. اب امام موسیٰ کاظم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ بادشاہ صاحب بس آپ کس کو پیسہ دینے کی بات کر رہے ہو،
میں تو حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں، میں تو شیعوں کا 7واں امام ہوں، میں تو یا علی مدد کہوں گا تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی اوروں کی مدد کرتے، میں تو ان کی اولاد ہوں، میرا تو پہلا حق ہے، میں تو یا علی مدد کہوں گا مسئلے حل۔ نہیں، امام کاظم نے یہ نہیں کہا۔ جب ہارون رشید نے آفر کی نا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا، تو امام کاظم نے کہا اچھی بات ہے، آپ صلہ رحمی کر رہی ہیں میرے ساتھ، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہا یا علی مدد کہوں گا، اس کی ہیلپ کو قبول کیا۔ جتنی بھی اہل تشیع ہیں سوچیں اس بارے میں، اللہم کہہ کے آسمان کی طرف رخ کر کے آپ بھی دعا کیا کرو جس طرح امام کاظم نے کی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہو یا علی مدد ہیں، یا فاطمہ مدد ادرکنی، ہے نا، کہتے ہو نہیں کہتے؟ سچ کہنا۔ یا مہدی مدد، غیر اللہ کو پکارنا کیا قرآن سے ثابت ہے؟ آیات آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں، ایک اللہ کو پکارو جو زندہ ہے، زندہ اللہ کو پکارو۔ آپ زندہ کو چھوڑ کے وہ لوگ جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں آپ انہیں پکار رہے ہو۔ امام کاظم نے تو نہیں پکارا، انہوں نے تو آسمان کی طرف رخ کیا، انہیں بھی پتہ تھا کہ نجف کی طرف رخ کر کے یا علی مدد نہیں کہنا، آسمان کی طرف رخ کر کے اللہم کہہ کے دعا کرنی۔ آپ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ آپ کے جو محققین ہیں سعید سستانی اور دوسرے تیسرے، انہوں نے ساری کتاب کی روایت کو صحیح کہا ہے۔ جتنے بھی شیعہ ہیں ٹھنڈے دل سے سوچتا ہوں، آج سے کوشش کرو، میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، مجھے پتہ ہے ابھی آپ پہ بہت گراں گزرے گا، باری گزرے گا وعدہ۔ آپ کوشش کرو یا علی مدد نہیں کہو، بے شک اور گھر والے کہیں، آپ نہیں کہو، یا فاطمہ مدد نہیں کہو، یا مہدی مدد نہیں کہو۔ عادت ڈالو بڑی محفل میں نا، آہستہ آہستہ یا اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ امام کاظم نے بھی آسمان کی طرف منہ کیا نا، آپ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے مانگو۔ جتنے بھی شیعہ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں ابو جعفر تنولی، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ قرآن تھامو۔ مجھے آپ سے کیا لینا ہے؟ میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی جائیداد مانگ رہا ہوں، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ کیا مانگ رہا ہوں؟ ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں، قرآن پکڑ لو بس، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا کہنا آج سے؟ یا اللہ مدد، آسمان کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے، جس طرح امام کاظم نے کیا ہے۔ ڈن ہو گیا دوستو؟ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی چینل کا بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔